كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہماری نجات ہے. ویسے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سارا جو ہے بڑی قیمتی نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے جامع کلمات سے نوازا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مختصر بات کرتے ہیں، لیکن معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خزانے چھپا رکھے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی فرامین میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور اس کی وضاحت رکھنا چاہوں گا. آپ دیکھیے کہ یہ کس قدر مختصر سی حدیث ہے، اور یہ 3 جملوں پر مشتمل ہے، اور جملے بھی چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اور ہر جملہ اپنی جگہ پر حیثیت رکھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہر جملہ دوسرے جملے کے ساتھ جڑا بھی ہوا ہے. اگر الگ الگ سے اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کی اپنی حیثیت ہے، لیکن اگر اسے ملانا چاہیں، جوڑنا چاہیں تو جوڑنا بھی ممکن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی، اور حضرت ابو ذر بڑے زہاد صحابہ میں سے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی. اور معاذ ابن جبل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعلمہم بالحلال والحرام. میرے جتنے ساتھی ہیں ان ساتھیوں میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو اگر کوئی جانتا ہے تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں یمن کا ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے. اس بات سے معاذ ابن جبل کی اہمیت کا اندازہ ہوگا آپ کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا فرما رہے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجئے آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو مد نظر رکھیے. یہ ایسی جامع نصیحت ہے جس میں سب کچھ ہی دین کا آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، خطاب تمام بنی نوع انسانیت کو ہے کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. صرف تمہیں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کرنے والا یہی رب ہے. اور اس عبادت کا جو مقصد ہے، لب لباب ہے، ہدف ہے جو اس عبادت سے آپ نے حاصل کرنا ہے، وہ ہدف یہ ہے کہ لعلکم تتقون،
تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ وہ منزل ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں، اس منزل تک پہنچنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ آیت رمضان میں بہت سن رکھی ہوگی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے تھے، اور ان روزوں کا مقصد صرف ایک ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو ہر عبادت کا مقصد جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ آسان الفاظ میں تقوی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لانا، یہ تقوی ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ عبادتوں کا مقصد حصول تقوی ہے، اور حصول تقوی کے بعد جو ہے عبادتیں آسان ہو جاتی ہیں، بلکہ عبادتیں قبول ہی اس وقت ہوتی ہیں جب انسان صاحب تقوی ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو قبول ہی متقین سے عبادت کو کرتا ہے۔ اور کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع بات کہی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، خواہ دن میں ہو خواہ رات میں ہو، خواہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، خواہ لڑکپن ہو خواہ جوانی ہو، خواہ ادھیڑ عمری ہو خواہ بڑھاپا ہو، خواہ خوشی میں ہو خواہ غمی میں ہو، خواہ رضا کی حالت میں ہو خواہ غصے کی حالت میں ہو، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اتق اللہ حیث ما کنت، آپ جس حیثیت کے ہیں، آپ امیر ہیں آپ غریب ہیں، نہ امیری میں تقوی کو نظر انداز کیجئے نہ غریبی میں تقوی کو نظر انداز کیجئے۔ بھائی یہ اتنا کرو جو لوگ سن لیں، لوگوں کے کان نہیں پھٹنے چاہیے، بات پہنچنی چاہیے۔ تو جس حیثیت میں بھی ہیں، جس کیفیت میں بھی ہیں، اور جس جگہ پر بھی ہیں، آپ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو مد نظر رکھا جائے۔ آہستہ کرو یار، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو مد نظر رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ تقوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی ہے، امید بھی ہے، تقوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے وہ خوفزدہ بھی رہنا ہے۔ تو ہر وقت تقوی کو مد نظر رکھا جائے، یہی لب لباب ہے، یہی بڑے لوگوں کی نصیحت ہے۔ میں نے آج تک کسی سے بھی نصیحت جب طلب کی ہے تو عقل والے ہمیشہ اسی سے ابتدا کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ جو امام العاقلین ہے، امام المتقین ہے، امام الاولین ہے، امام الآخرین ہے، وہ اسی نصیحت سے ابتدا کر رہے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت۔ اور دراصل تقوی کے اندر گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ معنی جو ہے وہ غالب دوں تو اس سے فوراً رک جایا کرو، اور جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو حسب استطاعت جو ہے اس کے اوپر عمل کر لیا کرو۔ تو استطاعت کا مسئلہ جو ہے وہ معروف کے اندر ہے، منکر کے اندر استطاعت نہیں دیکھی جاتی۔ یہ کوئی شخص نہ کہے کہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، یہ شخص کوئی نہ کہے کہ میں چغلی کرنا چھوڑ نہیں سکتا، یہ شخص کوئی نہ کہے کہ میں غیبت کرنا چھوڑ نہیں سکتا، یہ شخص کوئی نہ کہے کہ میں جھوٹ بولنا چھوڑ نہیں سکتا۔ گناہوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتمی بات کی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو بس رک جایا کرو، اور تقوی کے اندر یہی غالب پہلو ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نصیحت اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، تقوی اختیار کیجئے، لیکن باوجود تقوی اختیار کرنے کے انسان سے گناہ تو سرزد ہو ہی جاتے ہیں، کیونکہ انسان نسیان سے ہے، بھول چک تو ہونی ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا اعضاء پر نہیں پھر رہا ہوتا، یہ تو آپ کے گناہوں پر پھر رہا ہوتا ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کو دوسرے نماز کے درمیان میں کفارہ نہیں بتایا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعے کو دوسرے جمعے کے درمیان میں کفارہ نہیں بتایا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرے کو دوسرے عمرے کے درمیان میں کفارہ نہیں بتایا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے لوٹنے کو اس طرح نہیں بتایا ہے کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے،
لیکن گناہ کے بعد نیکی لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہی نیکی جو ہے وہ رجوع ہے، نیکی جو ہے وہ رجوع۔ استغفار بسا اوقات رجوع نہیں ہوتا، استغفار بسا اوقات رجوع نہیں ہوتا، رجوع کی ایک قسم ضرور ہے، لیکن نیکی کر دینا دراصل رجوع ہے۔ آپ نے گناہوں کا رستہ چھوڑا ہے اور پھر نیکی کے رستے پر آ گئے ہیں، یہ دراصل اصل رجوع ہے، یہ دراصل اصل رجوع ہے۔ اور پھر یہ نہ سمجھیے کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، یہ بڑی نیکی ہے، یہ نہ سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نیکیاں اس قدر پسند آتی ہیں، بسا اوقات اس قدر چھوٹی سی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معتبر ٹھہرتی ہے۔ کیا وہ مثال نہیں سنی کہ وہ عورت جس نے ساری عمر جو ہے گناہوں میں گزاری، زنا میں گزاری، صرف ایک کتے کے پلے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کروا دیے۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ یہ جو کتے کا پلہ ہے یا کتا ہے، آپ دیکھیے اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے، حرام جانور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرما دیا ہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ جب گناہ ہو جائے تو پھر فوراً نیکی کیجئے۔ یہ نیکی جو ہے آپ کے گناہوں کو دھو ڈالے گی اور جو ہے گناہوں کو ختم کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو فوراً رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئات الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کیجئے جہاں کہیں پر بھی آپ ہیں۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر 3 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اگر ان 3 آیتوں کے اوپر غور کیجئے تو بار بار ایک ہی نصیحت کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، کبھی ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کبھی تمام بنی نوع انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجئے، اور تقوی میں گناہوں کو چھوڑ دینا یہ مقدم ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ کوشش کیجئے کہ گناہ سرزد نہ ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر گناہ سرزد ہو جائیں تو پھر نیکی کیجئے، یہ دراصل نیکی گناہوں کا مداوع بن جائے گی۔ قرآن مجید میں آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو ختم کر ڈالتی ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت کے اندر اس نیکی کی نصیحت کی ہے جس نیکی کے اوپر یہ شریعت سب سے زیادہ زور دیتی ہے، اور وہ نیکیوں کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اور ہر نیکی اس نیکی کے اندر شامل ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ یہ اخلاق کا کس قدر مقام ہے کتاب اللہ کے اندر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ اخلاق سے نوازا ہے۔ اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر اگر کوئی فائز ہے تو وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المؤمنین میں سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، یہ وہ اہلیہ ہیں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرے محفل پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ اور پھر ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کا ذکر فرما رہے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ کمال تک پہنچایا ہے، تو 4 عورتوں کا ذکر کیا۔ حضرت آسیہ کا ذکر کیا، حضرت مریم کا ذکر کیا، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کیا، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا، رضی اللہ تعالی عنہن۔ جب ان 4 کا ذکر کر لیا تو کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید طعام کو تمام طعاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام۔ تو بیوی سے زیادہ کوئی بھی کسی شخص کو نہیں جانتا، یہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس بنایا ہے میاں بیوی کو۔ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی خوبیاں بھی جانتی ہے، آپ کی خامیاں بھی جانتی ہے۔ تو حضرت عائشہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا قرآن تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسم قرآن تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے جس طرح قرآن چلاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے تھے جس طرح قرآن بٹھاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سوتے تھے جس طرح قرآن سلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح معاملات کیا کرتے تھے جس طرح قرآن معاملات کرواتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق اللہ اس طرح ادا کیا کرتے تھے جس طرح قرآن ادا کرنے کا کہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد اس طرح ادا کیا کرتے تھے جس طرح قرآن ادا کیا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کو اس نظر سے دیکھتے تھے جس نظر سے قرآن انہیں دکھلاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ اس طرح معاملات کیا کرتے تھے جس طرح قرآن معاملات کرنے کا کہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ، ہر ادا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حرکت جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی سب سے زیادہ بااخلاق ہے، اور نبی اس کتاب اللہ کا آئینہ ہے، اس کتاب اللہ کا آئینہ۔ یہ کتاب الاخلاق ہے، یہ کتاب الاخلاق ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب اخلاق سب سے زیادہ وزنی اعمال ہوں گے اس کے قیامت والے دن۔ میزان میں سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ ہمیشہ جو ہے وہ اچھائی کیجئے، ہمیشہ جو ہے وہ بہتری کیجئے، ہمیشہ جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کی کوشش کیجئے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہی اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے۔ تو دیکھیے ہر نصیحت اپنی جگہ پر اس کی حیثیت ہے۔ اگر اتق اللہ حیث ما کنت کے اوپر غور کر لیجئے تو سب کچھ اسی میں ہے۔
اگر وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تب پر غور کر لیجئے تو سب کچھ اسی پہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن پر غور کر لیجئے تو سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے. سب کچھ اپنی جگہ پر اس کی ساری ہی حیثیت ہے. اور اگر اس کو جوڑنا چاہیں تو جملہ یوں بنتا ہے: لوگوں گناہ نہ کرو، اگر گناہ ہو جائے تو پھر نیکی کرو. اور نیکیوں میں سب سے معتبر نیکی جو ہے وہ اچھا اخلاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث کا آئینہ دار بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں اسے حل فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ